السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، صورتحال سب کے سامنے ہے، پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ ہے اور خطے کی کا جو امن و امان ہے وہ اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے بھارت کی وجہ سے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اب سامنے آ گیا ہے۔ تازہ خبر یہی ہے، پاکستان پر استعمال ہونے والے ڈرونز اسرائیلی ساختہ نکلے۔ سندھ اسمبلی میں بھارتی فضائی خلاف ورزی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی ہے اور پاکستان نے ملک بھر میں 25 ڈرونز گرائے ہیں جو کہ سب کے سب اسرائیلی ساختہ تھے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم متحد ہے، یہ تو خیر بتا ہی دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے نہیں بلکہ بھارتی قوم کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو عوامی رد عمل ہے وہ بھی ہمیں ہر روز دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت زیادہ جوش و جذبہ عوام میں بھی پایا جا رہا ہے۔ جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی بھارت کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ تیاری کر لو، پاکستان کا جواب اب آنے ہی والا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خطہ کسی ایٹمی جنگ کی جانب جا رہا ہے؟ کیا خطہ ایٹمی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاک فوج کی دفاعی پوزیشن نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلگام ایشو ہے، مودی پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور ہندوستانی عوام میں پاکستان کے حق میں کچھ پیغامات سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور جبکہ پاکستانی عوام نے تو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ صورتحال کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے، ضرور اس بارے میں بات کریں گے، لیکن وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اہم بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جوائن کر لیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب نے۔ دفاعی تجزیہ کار ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم اکثر ان کے تجزیوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ جبکہ وحید شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اسٹوڈیو میں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت خوش آمدید کہیں گے آپ دونوں حضرات کو۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب سے، کیونکہ صورتحال ہی ایسی ہے، جنگی حالات ہیں اور کیونکہ بریگیڈیئر صاحب تو خود فیلڈ میں بھی رہے ہیں تو اس لیے بہت بہتر جانتے ہیں آج کی صورتحال کو۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر شمائلہ، تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب، جو اب تازہ خبر یہ ہے، جو خطے کی جو صورتحال ہے وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی ایٹامک وار کی جانب جا رہا ہے؟ جو بیانات کا سلسلہ جاری ہے، بھارت مستقل بنیادوں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور نہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے بلکہ چھیڑ چھاڑ بھی اس کی جاری۔ دیکھیے، اس پورے تناظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں 3 ڈائمینشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ جی، ایک تو ڈومیسٹک پالیٹکس انڈیا کی، جی، والٹر اینڈرسن کی ایک کتاب ہے جی، روڈ ٹو ہندو نیشنلزم، اس میں ایک پورا چیپٹر اس پہ دیا ہوا ہے، اسٹریٹجی اینڈ ٹیکٹکس آف RSS جی، جی، آن کشمیر اینڈ یہ ساری چیزیں جو ابھی ڈرامہ آپ انفولڈ کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، وہ بالکل اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ اچھا، مطلب ایبریکیشن آف 370 آرٹیکل فلانا، رجسٹریشن ایکٹ، ابھی وقف ایکٹ، اور بڑی انہوں نے اسٹڈی کی ہے اسپینش ماڈل کی کہ وہاں سے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا۔ اچھا، تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ جی ہمارے پرابلم کی بنیاد تو 1947 میں پڑ گئی تھی، جب ریڈ کلف نے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی آن بیہیسٹ آف کانگریس۔ ہمارے جو 5-6 ضلع تھے مسلم میجورٹی کے جو انڈیا کو دے دیے گئے، جس کی وجہ سے کشمیر کا پرابلم بھی بنا، اور دوسرا ایسٹ پاکستان میں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، جو 7 اسٹیٹس ہیں they were supposed to come to ایسٹ پاکستان، وہ بھی وہاں جو باؤنڈری کمیشن تھا اس میں ہمارے جو نمائندے تھے عنایت صاحب وہ کمزور آدمی تھے، تو سیلٹ میں ریفرینڈم وغیرہ ہو گیا اور وہ ریاستیں انڈیا کو چلی گئی۔ تو ایک تو پرابلم ہمیں ڈومیسٹک کا، دوسرا جو پرابلم ہے اس وقت گلوبل جیو پالیٹکس ہے، جس میں انڈیا از پلئنگ دیئر گیم۔ انڈیا کو امریکنز یا ویسٹ کہہ لیں آپ، دے آر پٹنگ فارورڈ دیم ایز اے bulwark against China. It has a large population, 101.4 billion. It is a growing economy. They have good reserves.
G20 میں آ گئے ہیں, G7 میں بھی آنے والے ہیں. تو یہ وہ ویسٹ امریکنز وغیرہ جو ہیں جو مرضی آپ کو کہتے رہیں, دا فیکٹ ریمینز ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, انہوں نے ان کو جو لیٹسٹ کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا ہے جو اسرائیلیز تھرو اسرائیلیز آ رہا ہے سارا. جیسے ابھی آپ نے ڈرون کی بات کی ہے, تو ڈرونز از اونلی اے فریکشن آف اٹ, بٹ دی ہائر ٹیکنالوجی جو ہے کمیونیکیشن اینڈ سائبر اسپیس کی, دیٹ از آلسو بینگ ٹرانسفرڈ ٹو دیم ٹو ٹو روٹس. ون از اسرائیلیز, دا ادر از جیپنیز. جیپنیز بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ایک تو یہ ہے. تیسرا جو پرابلم ہے وہ ہے ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے انڈین ہندو نیشنلزم کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دی کسٹوڈین آف سب کانٹیننٹ, اور پاکستان جو ہے اٹ از این اریٹینٹ ان اٹ. اب وہ پچھلے 70-75 سال سے تو کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سبڈیو کریں. آپ کو میں بتاؤں کہ لیاقت نہرو ایکٹ ہوا تھا اسی سلسلے کے بھئی ہم آپس میں مل جل کے رہیں, وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد 65 وار کے بعد تاشکند کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں, وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر 71 کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوا, وہ کامیاب نہیں ہوا. پھر 73 کا ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہوا, وہ کامیاب نہیں ہوا. وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہیز بن اپنی پورے مسائل کے باوجود ہیز بن گیننگ اسٹرینتھ. بالکل بالکل آپ نے درست بات کہی ہے کہ بہت سارا پروپیگنڈا پاکستان جب بنا تو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اور جو پروپیگنڈے کی زد میں رہا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ریاست 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. بالکل آپ کو یاد ہوگا. عبید شاہ صاحب, آپ سے بھی بات کرنے چاہوں گی کہ پاکستان کو ہمیشہ ہی بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑی جگہوں پہ بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ آج بھی ہم بڑی مستحکم پوزیشن پہ کھڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو رسپانس ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیلے دیں گے لیکن ہم بہت بہترین دیں گے, تو یہ رویہ بھی پاکستان کے حق میں ہی جا رہا ہے, جو دفاعی پوزیشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں اب 4th جنریشن ہے میزائلز کی اور ڈرونز کی, اور اب یہ کافی اس کی جو ڈائنامکس ہیں وار کی وہ بدل گئی ہیں. ڈرونز کافی کاسٹ افیکٹو بھی ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں ان میں کافی بڑا شفٹ بھی آیا ہے. اب جو انڈیا پچھلے 24 گھنٹوں میں انڈیا نے طریقہ اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈرونز جو ہے پاکستان کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں, اور یہ ایک طرح کے جو ہے وہ ایسے ڈرونز ہیں جو سوفیسٹیکیٹڈ ویپن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہماری طرف سے تو ISPR کہہ رہا ہے کہ مار گرائے گئے, لیکن ایسی بھی اطلاعات ہے کہ خود ہی وہ بلاسٹ ہوئے ہیں یا گر گئے ہیں, ایسی بھی ہے. اور جو ہمارے پاس جو رڈار سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو چائنا کا دیا ہوا, وہ اس کے ایک رڈار کو ہٹ کرنے کا انڈیا نے دعویٰ کیا, اور ISPR نے ایگری بھی کیا ہے کہ کسی حد تک ملٹری مشینری کو تھوڑا سا نقصان پہنچا بھی ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ تو خیر تفصیلات دونوں ممالک اپنی اپنی جاری کر رہے ہیں, اور اس میں لوگ الجھے ہوئے بھی ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, لیکن یہ اس سے ڈائلاگ کو اس سے کچھ ذرا اوپر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے کہا, بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے رہے مختلف صورتحال میں, حالات میں مختلف لیڈرشپس آتی گئیں اور جاتی گئیں, اور وہ معاہدے ٹرو اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور وہ سیبوٹیج ہوئے. اب اس میں ابھی آپ دیکھیں انڈیا نے جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا, سب سے پہلا انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جی ہمارا سندھ طاس معاہدہ, ہم پانی روک دیں گے پاکستان کا, اور ان کے چینل چیخنے لگے ہسٹیریکلی کہ جی میڈیا نے بڑا ایک بوند پانی کو ترسے گا پاکستان, تو وہ چیخنا شروع ہو گئے جیسے وہ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ پھیلا کے. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا, ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ جذبات سے کھیلنے کی بات ہے نا. اگر آج دریا کو روک دیا جائے, اگر آج انڈیا ایسا کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو اگلے 10 سال کی پلاننگ چاہیے, ریسورسز چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک بوند کو ترسے گا پاکستان.
ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے تو انہیں چاہیے کچھ کمی کرنے کے لیے، اگر وہ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ دریا پر کچھ ایسے ریسورسز بنانا بہت لمبا بجٹ ہے، بہت لمبی پلاننگز ہیں، بہت لمبی اپروولز ہیں، ہر جگہ ایسے ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ہاں ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے آپ پانی روک لیں گے، تو ارنب گوسوامی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی روک رہے ہوں گے یا خود ہی پی رہے ہوں گے سارا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسے ایلیمنٹس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی آبادی بھی تو زیادہ ہے نا، 1.5 ارب کی آبادی میں جو شعور کا لیول ہے وہ زیادہ ہونے کے بجائے کچھ کم ہے شاید۔ ہاں اب وہ وہاں پہ جو ایک ہندوتوا مینٹلٹی کا جو فائدہ پولیٹیکلی ہوتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اسے کنٹینیو رکھنے بلکہ نیکسٹ لیول تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے نعروں سے ہمارا سیاسی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ابھی الیکشن بھی ہونے والے ہیں نا، ساری تو تان ٹوٹ رہی ہے ابھی دہلی میں ہوئے نا، بالکل، اب اسی سال میں الیکشن آگے بہار کے ہیں، بالکل، اور مودی صاحب جو ہے وہ تو اب ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ ہو گئے ہیں، اب تو پرانے ہو گئے ہیں، سیکھتے سیکھتے راجنیتی کو کہ کیسے لیکن بالکل عبید شاہ صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں، ان میں یہ شعور ہے، کیونکہ ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ مودی سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغلوں نے 1000 سال ہم پہ حکومت کی، تب ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، انگریز نے 100 سال حکومت کی، تب ہندو کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، اب جب ہندو کی حکومت ہے تو ہندو کو خطرہ ہے۔ یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہرحال جو ان کے اپنے ہی گھر سے اٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں یہ تو ایک بالکل ہی معمول کی اور سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک کسی بھی سطح پر، ایک بہت نچلی سطح پر ہی صحیح ایک انکوائری ہوتی ہے، اور جب تک انکوائری کے ذریعے فیکٹس سامنے نہ آئیں تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کون انوالو ہے، کون ملوث ہے، کون قصوروار ہے۔ اب پہلگام واقعے کی تو 10 منٹ بعد ایف آئی آر کٹ گئی تھی، 2:20 پر یہ کاروائی ہوئی ہے اور 2:30 بجے ان کی ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کیا فیکٹس ہوں گے، اور پھر اس کی کوئی 2 گھنٹے بعد چیخنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، پاکستان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آج صبح انہوں نے میٹنگ کی، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس پر الجزیرہ کا آج کا جو 3 گھنٹے پہلے کا جو ایک ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب انڈیا اپنا جو ایمبیشن تھا پورا کر چکا، انڈیا کے جو حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جا کے پاکستان میں گھس کے نشانہ بنایا، بالکل بالکل۔ تو اب پاکستان کو کچھ زیادہ حاصل نہیں کرنا، پاکستان کو صرف یہ ہے کہ اپنی ایک جو منیمم ڈیٹرنس ہے اس کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنا ہم دفاع کر سکتے ہیں، اپنی ایک پوزیشن ہم برقرار رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے کوئی ترنے والا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں، بس یہ کرنا باقی ہے ابھی، اور اس کی امید کی جا رہی ہے۔ اسی بات پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا اور تنبیہ کر دی ہے، وارن کیا ہے انڈیا کو کہ اب تیاری کر لو، جواب آنے والا ہے، اور بالکل جواب دیا جائے گا، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اچھی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ناصر رحیم لودھی صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ ناصر صاحب بڑی اچھی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا، ینگ بلڈ ہے اور 60% جو ہمارا ینگ بلڈ ہے اس کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھا اسٹانس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ضروری اس لیے ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جواب دیا جائے گا، جو یہ تنبیہ کی ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آج ہم نے جواب نہیں دیا، اپنی خود مختاری کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا، تو پھر تو یہ روزانہ کا تماشا ہوگا۔ کسی دن بھی خود ہی یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے، جب ان کو وہ ایک وٹامن چاہیے ہوتا ہے ان کو سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اپنی، اور وہ وٹامن جو ہے وہ پاکستان کو گالی دینا ہے، تو یہ اسی طرح کا ایک اٹیک کریں گے، اور اس کے بعد یہ پھر وہی نعرے بازی ہوگی اور یہ سب کچھ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم خود مختار ملک ہیں، اور ہم وہ کوئی بھوٹان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی طرح ہیں۔ ہم ایٹمی پاور ہیں، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، اور ہم نے دیا ہے اب تک، جتنا بھی جواب ہم نے دیا ہے
وہ تو ہم نے ڈیفینس کیا. بالکل. اور یہاں میں ناظرین کو اپڈیٹ کر دوں کہ مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں, بہت زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور سائرن بجائے جا رہے ہیں, اور صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, سائرن بجائے جا رہے ہیں اور مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. جی کیا کہہ رہے تھے آپ ناصر رحیم صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپڈیٹ دینی بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے یہ اپڈیٹ دینا, اور جو کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں ہر منٹ میں کچھ نہ کچھ صورتحال مختلف ہو رہی ہے, تو اس میں ہمیں لوگوں کو ویل انفارم رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ جو انڈین سپانسر پروپیگنڈا واٹس ایپ کے تھرو چل رہا ہے نا, اس کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائی جائے. جی بالکل. تو جو اس دن جو ہوا کچھ 5 جہاز جو آج تو مطلب فرانس بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ واقعی رافیل گرا ہے, تو جس کو آج تک انڈیا کا میڈیا اب کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سبکی کو مٹانے کے لیے, اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. آج والا جو ڈرون والا اٹیک ہے اگر اس کو بھی دیکھیں تو رات 3:30 بجے جو پہلا ڈرون انٹرسیپٹ کیا ہے پاکستان آرمی نے لاہور میں, تو پتہ لگا کہ یہ وہ ڈرون ہے جو کہ سوسائڈ بیسیکلی ڈرون ہے, اور اس نے بیسیکلی یہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے. جیسے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے تو سسٹم ہمارا آرمی کا آن ہو گیا کہ ہماری انفارمیشن جا رہی ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو آنے دیا گیا ہے اور پھر ان کو جیم کر کے ان کو بلاسٹ کیا گیا. وار اسٹریٹجی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح, بالکل اس پر بات کریں گے. اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کر دیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ وہاں پر دھماکوں کی آواز سنی جا رہی ہیں, سائرن بجائے جا رہے ہیں اور مکمل بلیک آؤٹ ہے. جیسے مزید اپڈیٹ آئے گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جیسے جیسے جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہیں, ظاہر لائیو شو ہے, ہم آپ کو لائیو ساری جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, اب جو یہ صورتحال سامنے آئی کہ مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا بلیک آؤٹ ہے, وہاں تو پہلے ہی بھارت کی 9 لاکھ فوج تعینات ہے. مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم ہے وہاں پر, تو اب یہ تو کس جانب اشارہ دے رہی ہے؟ تھوڑی روشنی ڈالیے. مجھے تھوڑا سا ایج حاصل ہے. جی جی. آئی بین کمانڈر آرٹلری 10 کور. اچھا, زبردست. 90s میں میں نے کچھ چپا چپا دیکھا ہوا ہے, فرام مرالا ٹو سیاچن. دیکھیے میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ. اچھا. یہ جو انہوں نے کچھ فائر کیے مسجدوں پہ, مدرسوں پہ, یہ دکھاوا ہے. اچھا. دس از جسٹ ٹو سیٹسفائی دی پبلک آف انڈیا. ایکچوئل جو ہے, ایکچوئل ایجنڈا جو ہے وہ ہے آپ کی انڈس بیسن ٹریٹی. یعنی یہ مودی صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ فیس سیونگ ان کو چاہیے, یہ وہ اس کا تھا. یہ فیس سیونگ بھی ہے, اٹ از ڈومیسٹک پالیٹکس میں پاپولیرٹی بھی ہے, لیکن جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے وہ 3 ہیں اس کے پہلو. ایک تو انڈس بیسن ٹریٹی کو کئی سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں ریوائز کریں. اچھا. اور ہماری کمزوریاں ہیں, ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی کے جو اقدامات تھے ہم نے پورے نہیں کیے, یعنی ڈیمز وغیرہ نہیں بنائے, تو ہمارے پاس سٹوریج ہے ہی نہیں. جو پانی وہ چھوڑتے ہیں سمندر میں چلا جاتا ہے. صحیح. یا فلڈ آتے ہیں وہ بھی سمندر میں چلا جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو ہے بنیادی طور پہ ہماری نااہلی ہے, میں تو نااہلی کہوں گا. تو دوسری جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے جیو اسٹریٹجک پرابلم. انڈین ہیجمنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان شوڈ بی اے سبسروینٹ اسٹیٹ. تو 19 تاشکند کے بعد بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہوں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر جنرل ضیاء جب پریزیڈنٹ تھے تو 1981 میں ایک آفر کیا تھا انڈیا کو, نو وار پیکٹ. تو انڈیا نے آفٹر اے منتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ چاہتے ہیں, اور اس کے جو مندرجات تھے وہ ابھی ہمارے آرکائیو میں پڑے ہوں گے فارن آفس کے, کہ
جی کوئی منسٹر پاکستان سے جائے پہلے دہلی جائے, آپ کسی کو پورٹ نہیں دیں گے, مطلب وہ 14-15 پوائنٹ تھے. تو مطلب ہے کہ آپ ایک سب سروینٹ اسٹیٹ بن کے رہ جاتے. یہ کمپریہنسو ایگریمنٹ آفر کر رہے تھے, تو ظاہر ہے وہ اٹ واز ریجیکٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو اس کے بعد پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی. اچھا, کہ آپ کو پتا آگرہ گئے تھے, ایک ایگریمنٹ ہونے والا تھا. اٹ واز سیبوٹاجڈ بائی دی انڈین آرمی اینڈ RSS. تو یہ ایک اسٹریٹجک ایجنڈا ہے ان کو کہ پاکستان کو سب سروینٹ بنانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی فار دیم اینڈ لکیلی فار اس, کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے مسائل ہیں, ہم طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے. اور آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بیانیوں کو چینج کرنا چاہیے. میں سب کو کہتا ہوں, وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری, وی آر اے لارج, ویری لارج کنٹری, لارجر دین اینی کنٹری ان یورپ. آپ دیکھیں انگلینڈ ہم سے چوتھا ایسا بھی نہیں ہے, دے رول دا ورلڈ. سو ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چھوٹا ملک ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو ڈیمورلائز کر لیتے ہیں نا, خود اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں. دوسری بات, وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی, ویری پروفیشنل آرمی, جس میں میں نے اس کی فگر میں نہیں جاؤں گا, بٹ اٹ از ون آف دی بیسٹ آرمی. بالکل. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وی آر دی مسلم نیوکلیر پاور. تو ہم کیوں اپنے آپ کو ڈیمین کرتے ہیں, ڈیلٹل کرتے ہیں, یہ چھوٹا ہے, وی آر ناٹ چھوٹا. ہمیں صرف مینجمنٹ کرنی ہے اپنی. دا مومنٹ وی مینج تھنگس پراپرلی, وی آر دا موسٹ پاور. ہماری گروتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. مطلب مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں. جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے, اور یقیناً ان کا تجربہ یہی ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں. عبید شاہ صاحب, جو حالیہ سینیریو ہے خطے میں, جو اس وقت امن کی صورتحال ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا تجزیہ کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں کیا چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا نے جو شرلی چھوڑنی تھی, شرارت کرنی تھی, وہ انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے. اور آگے کے جو مقاصد ہیں ان کے یا کوئی ہیں, وہ تو مستقل بنیادوں پر تو یہی ہیں کہ پاکستان کے وجود کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں, یا پاکستان کو اپنی طفیلی ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. بیڑے صاحب نے کہا سب سروینٹ اسٹیٹ, وہ ظاہر ہے ایک طرح کی مینٹیلٹی یہی ہے, ڈومینیٹنگ. لیکن یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا الحمدللہ, جب تک قیامت کی صبح تک یہ نہیں ہو پائے گا. باقی رہ گیا اب آگے کے کیا حالات کے لیے کیا اسٹریٹجی ہم کوئی ایڈوائز کر سکتے ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, سفارتی محاذ پر ہم اتنے کوئی کامیاب نہیں ہیں ابھی. مودی صاحب یہ سارا کھڑاک پھیلانے سے پہلے وزٹ پہ تھے خلیجی ممالک کے, اور وہ وہاں سے شارٹ کر کے پہنچے. تو یہ خلیجی ممالک جو ہے, اگر ہم تھوڑی محنت کریں تو یہ ہمارے فطری اتحادی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. اور چائنا ہمارے ساتھ یقیناً بہت ہمارا ظاہر ہے ہیلپ فل بھی ہے ہمارے لیے, اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ہمارا. تو ہم سفارتی محاذ پر جو ہے وہ کوئی شاید اتنی کامیابی ابھی کی تناظر میں حاصل نہیں کر پائے. تو ہمیں سفارتی طور پر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب تھوڑے بہت سرگرم نظر آئے, بٹ وہ اس کی بہاف پہ یا اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا نہیں کہ کچھ مضبوط بیانات ممالک کی طرف سے قریب سے آئے ہو. جیسے ایران بیان دے سکتا تھا, امیجیٹلی لنکڈ تھا, یا افغانستان سے جو ان کے وزیر دفاع غالباً ملا متقی صاحب غالباً, تو ان کی کچھ ایک ویڈیو بھی گھوم رہی تھی آج, وہ بھی کوئی زیادہ اتنی مناسب نہیں تھی. تو ہم سفارتی محاذ پر ہمیں یہ جو جنگ کی ٹینشن ہے نا, یہ اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں ہمیں کم کرنی چاہیے, اور سفارتی محاذ پر ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پائیدار امن کے لیے جو کوششیں ہماری ہیں, ان کوششوں میں بھی ہم دیکھیں نا, جیسے پہلگام کا واقعہ ہے, اس میں ہم انٹرنیشنل آربیٹریٹر ڈال سکتے ہیں, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرا لی جائے آزادانہ, اور پاکستان کو اس میں جو ہے وہ ایکسیس دیا جائے مقدمے میں, اور ٹرائل کا پارٹ رکھا جائے. پاکستان بھی دیکھے کیا ثبوت آ رہے ہیں, کیا شواہد آ رہے ہیں, کیا کون اکاؤنٹیبل ٹھہر رہا ہے. تو ہم ایک سفارتی محاذ پر کچھ ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جنگ کی جو فضائی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کو ذرا کچھ کم کیا جائے.
اور ہمارے یہاں سے کوئی آگ اگلنے والے لوگ ہیں بھی نہیں ویسے، لیکن بھارت کی سائڈ سے بہت ہیں. ہاں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر یہاں سے بیانات کے تھرو بھی جواب نہیں دیا جا رہا تو شاید ہمارے امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری تصور کر لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے. جی ناصر رحیم لودھی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں عرض کروں، دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جب شاہ صاحب نے، میں تھوڑی سی کنٹینیو کروں اسی بات پہ، جی چلے کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سفارتی بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ جب انڈیا نے 100 سے زیادہ مختلف سفیروں کو بلا کے پریزنٹیشن دی ہے پہلگام پر، کسی نے ان کا وہ موقف بائی نہیں کیا. اور اقوام متحدہ میں UNO میں جو سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے آف تاریخ پورا کیس اپنا پریزنٹ کیا ہے، اور اس کیس کے اندر پاکستان ڈے فرسٹ سے ہی آفر کر رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں، ہم اس کا حصہ بنیں گے. تو اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. آج یہ اگر سفارتی ناکامی ہوتی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود میں ایک بہت زیادہ بلا وجہ کے لیے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، اسی طرح اپنے آپ کو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم مضبوط نہیں میں عرض کروں نہیں مضبوط ہیں. اچھا. تبھی تو انڈیا کا جو موقف کسی نے بائی نہیں کیا، سمیت امریکہ کے سمیت فرانس نے تو باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری دی ہے کہ کس طرح یہ سب انہوں نے خود کیا ہے. اور یہ سب چیزیں، یہ اگر سفارتی ناکامی ہوتی تو کیسے ہوتا؟ آج پاکستان، آج سے اگر یہ حملے سے پہلے، یہ پہلگام واقعے سے پہلے ہو سکتا ہے ہم تھوڑے ویک ہوں، لیکن اس پہلگام واقعے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور ہم نے سب سے پہلے آفر کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور ساری دنیا کو نظر آیا. فرانس نے تو شاید تعریف بھی کر دی ہے کہ آج تک کبھی رافیل اس کو نہیں گرایا، جس نے بنایا وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے، لیکن وہ گرا ہے. تو ہم اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں جنگ کی بات نہیں کرنی. بھائی ایک دفعہ ابھی اب ہمیں حق دیا ہے، اقوام متحدہ نے ہمیں رائٹ دیا، یہ پوری دنیا نے یہ رائٹ دیا ہمیں کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو اس کا جواب دینا ہمارا رائٹ ہے. تو ہم اپنے رائٹ کو کیوں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو مایوسی پھیلانے کا جو معاملہ، اور جس طرح کے آج میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے، میرے پاس بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں میسج آئے، وہ جی ڈرون کیسے آ گئے، سب یہ باقاعدہ یقین کر لیں کہ یہ فائنینس ہو رہا ہے باقاعدہ انڈیا کی طرف سے. اس کو پلیز میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بلا تحقیق آگے مت بڑھائیں. بالکل. یہ سب پاکستان کو، یہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو ہمارے ڈیفنس سسٹم کو بتا سکیں گے لوگوں کو، اور دوسرا یہ بتا سکیں ہمارا جو ہم نے جو بھی سسٹم لگایا ہے اس کو وہ لے سکیں، اس کی انفارمیشن، اور لوگوں کی مایوسی پھیلا سکیں بازاروں کے اندر حملے کر کے. وہ مایوسی ہمیں نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کشتی جلا دیتے ہیں کہ یا تو رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا جیتیں گے عزت کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بالکل. اور پاک آرمی نے ہمیشہ ہی اس کا پروف دیا ہے، اس کا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے ہم بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے. وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ بتانا چاہ رہے تھے. خلیل صاحب بتائیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ every country has certain respect. بالکل. اگر آپ رسپیکٹ کو آپ نہ آنر کریں تو پھر آپ کی ایگزسٹنس کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بائی وائلیٹنگ دی پاکستان sovereignty, sending missiles, firing inside Pakistan, the sovereignty has been challenged. It had to be replied. اگر آج آپ رپلائی نہیں کریں گے تو کل تو ہاتھ دوسرے روز یہ آپ پہ چڑھے رہیں گے. ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرون وارفیئر ہے، آئی ایم اے گنر بیسیکلی، آئی کمانڈڈ میزائل ریجمنٹس اینڈ ایوری تھنگ. یہ جو ڈرون ہے، ٹیکنالوجی از اے ایور ایوالونگ وارفیئر. ڈرون 3 قسم کے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ڈرون وہ ہوتے ہیں جو آپ کے سرویلنس، جس کو ہم کہتے ہیں سرویلنس ڈرون، دی کیری آؤٹ فوٹوگرافی، دی کیری آؤٹ دی انفارمیشن گیدرنگ، اور وہ پیچھے ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے ڈرون ہوتے ہیں جو سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، وہ ڈیمیج کرتے ہیں، ان میں ایکسپلوسو ہوتا ہے، وہ جا کے ڈیمیج کرتے ہیں. اور تیسرے ہیوی ڈرونز ہوتے ہیں جو کہ گائیڈڈ ہوتے ہیں، جس کے تھرو جیسے وہ ڈرون مار کے بندہ مار دیا، یہ کر دیا، جیسے سلمانی کو مارا تو دوسرے کا، دے آر گائیڈڈ ڈرونز. تو ابھی جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کو ڈرون کو گراتے کیوں نہیں، دس از اے ڈیکوائے آپریشنس. دیکھیں جب ایک ڈرون چلتا ہے
اور اگر ہم اپنے ریڈار کو لاک ان کرتے ہیں اس پہ تو اس کی انفارمیشن امیڈیٹلی انڈیا ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اوکے, یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں. جب بالکل, اینڈ وہ ڈیکوائز ہوتے ہیں اینڈ امیڈیٹلی یو ول فائنڈ اے رسپانس. کوئی میزائل آگے لگے گا, پھر آپ کو ڈسٹروائے کر دے گا. کوئی اس کو ہم آرٹلری میں کاؤنٹر بمبارڈمنٹ بھی کہتے ہیں. اٹ از اس کو اس لیول کو ذرا ہائر کر دے تو ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں ڈرون کی قیمت ہے $50 سے لے کے $500 تک, اور مہنگے جو ہے $5,000 تک بھی جاتے ہیں, اور $10,000 کے بھی ہیں, $1,00,000 کے بھی ہیں. اگر آپ ہر کو لاک ان کریں 500 تک والے جو بھی, اگر آپ لاک ان کریں اپنے میں ریڈارز کو, ان کو مارنے کے لیے, یو آر انڈینجرنگ کروڑ ملینز آف ڈالر کی اکوپمنٹ کو وہ لوکیشن ٹرانسفر چلا جائے گا. اوکے, سو یو الاؤ دیم ٹو کم, اور ان کو پھر ہم ان کے لیے دوسرا بندوبست ہے جو کر رہے ہیں, جس کو ہم ایئر ڈیفینس کہتے ہیں. اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہوتی ہیں, دوسری ہیں وہ ان کو مار دیتی ہیں, یا کچھ ایسے ابھی جو گر رہے ہیں وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہیں, دے شوڈ بی نو وری. بٹ ان کو اپنے ریڈار یا ان کو ضائع نہیں کرنا اپنے میزائلس کو. ایک 500 یا 5,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے $500,000 کا میزائل مار دیں آپ, کروڑوں روپے کا. تو ایسے ہی بات ہے نا, جیسے مکھی کو آپ توپ سے مارے, تھوڑے سے مارنے کی کوشش. اور یہی انڈیا چاہ رہا ہے. اچھا, یہی انڈیا چاہ رہا تھا. One should be very careful on that. It is a very sophisticated warfare. اور I am sure our planners are doing it well, and they must be doing it. بالکل یہی تو پلاننگ ہو رہی ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ وے میں لے کے چلی جا رہی ہیں. لیکن جو کیونکہ عام عوام, ظاہر ہے آپ ہیں, ہم ہیں, ہمیں نہیں بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہوتا, ہم بہت سطحی دیکھتے ہیں جو کچھ ہم تیسری چیز جو دیکھ رہے ہیں. جی, they have hit your Neelam hydro project, which is against the international conventions. کیونکہ اس میں جو ریزروائر ہے, خدا نہ کرے وہ گرے, ٹوٹے, تو فلڈنگ اتنی, اٹ از اینٹی ہیومن اور ہیومینیٹیرین ایشو بھی بن جاتا ہے. تو دیکھیں پاکستان ہیو اے رائٹ, کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر وہ ہمارا پانی بند کریں گے اٹ از این ایکٹ آف وار. وی ہیو اے رائٹ ٹو ہٹ بغلیار اینڈ ادرس, but we have not done so far. Kishan Ganga. The reason is کہ it will become a humanitarian issue. لیکن a stage does come کہ you have to hit them. لیکن وہ سٹیج بہت دور ہے آگے. نہیں, لیکن آج جے شنکر نے پریس کانفرنس جو کی ہے, پریس بریفنگ جو دی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہ ڈیم پہ, نیلم ڈیم پہ حملہ نہیں کیا ہے, اور اگر پاکستان اب ہمارے ڈیم سے حملہ نہ کرے. باقاعدہ آج اس کی پریس بریفنگ میں جے شنکر نے یہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بات کی ہے. اب ان کو پرابلم ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا, جو ان کے جہاز ڈاؤن ہوئے, اور اس کے بعد آج جو کچھ انہوں نے کوشش کی کرنے کی, وہ پاکستان آرمی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ جب ہم اس کا جواب دیں گے, اب ہم اپنا جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تو وہ جب ہم جواب دیں گے اس کا بڑا خوف ہے انڈیا میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے, پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے الحمدللہ. میں اس موقع پہ میں ضرور کہوں گا کہ سلام ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, جس نے اس نیوکلیر پاور کی بنیاد رکھی, اور سلام ہے محترمہ شہید مجید الدین بھٹو صاحبہ کو, جنہوں نے اس میزائل پروگرام کو کنٹینیو کیا اور اس کو آگے لے کر چلی. تو آج ہم محفوظ ہیں, آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور پوری چیلنج کے ساتھ بات کر رہے ہیں. خان صاحب کو بھی سلام. جی ہاں, یہ تو جتنے سائنٹسٹ ہیں ہمارے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, جس نے جو کردار بھی ادا کیا, ہزاروں لوگ, لیکن بنیاد رکھی انہوں نے, ہزارہ لوگ انوالو تھے, ایک آدمی نہیں تھا. ٹھیک, بالکل. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آرٹیکل 151 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر, وی ہیو اے رائٹ ٹو ریپلائی. انہوں نے اگر ایک ونڈو کھولی ہے ایک اٹیک کرنے کی, تو وی ہیو اے رائٹ ٹو. بالکل ہم اپنا حق بالکل محفوظ رکھتے ہیں. عبید شاہ صاحب, اگر پانی کا معاملہ, جیسے کہ شروع دن سے ہی جو بھارت کی جانب سے یہ رسپانس آیا تھا, تو اگر اس معاملے پہ وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, تو پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ نہیں, یہ تو ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. پاکستان کے پاس آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں.
دریا کے بہاؤ کا ایک قدرتی روٹ ہے اور ریور انڈس جو ہے ایک ریور سسٹم ہے, ناٹ اونلی اے ریور سسٹم, اور کئی دریا اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کا ایک وہ ہے. تو انڈیا پہلے ہی اس بارے میں آبی دہشت گردی کرتا رہا ہے. اس نے پہلے ایک معاہدے کے تحت 3 دریا کو, مشرقی دریا اور مغربی دریاؤں کو تقسیم کیا, پھر ان دریاؤں کا تو اس نے پارٹ جو ہے وہ تبدیل کیا, ان کے اسے کینالز نکالی, ان دریاؤں پہ کشن گنگا اور بغلہار بنا لیا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان کا جو انڈس واٹر کمیشن تھا اس میں ایسے وطن فروش لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کے ڈیزائن وغیرہ پر بھی جو آبجیکشن کیے جا سکتے تھے وہ نہیں کیے انہوں نے. اچھا. کوئی کسی نے پوچھا نہیں ان کو. وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. جی وہ امریکہ میں بیٹھے, صحیح بات ہے. وہ کتنے $ملین لے کے چلے گئے انڈیا سے رشوت لے کے, اور وہ یہاں انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ تھے اور یہ سب تھے. تو پاکستان میں یہ لغزشیں اور یہ غلطیاں ہوئی ہیں جن کو کوپ اپ کرنے کے لیے دگنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو آبی وسائل ہیں ان کی مینجمنٹ یا ہمارے یہاں ان کا ذخائر کا نظام یا ان کا بہتر استعمال کا کوئی طریقہ جو ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے, اور انڈیا جو ہے اس حوالے سے آنے والے وقتوں میں اور بدماشی بھی کر سکتا ہے. اچھا. ہاں میرا یہ, میں دوبارہ اپنی بات کی طرف رجوع کروں گا. ہمارے بھائی نے کہا کہ کوئی سفارتی ناکامی نہیں, یہ وہ ظاہر ہے ایسی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے تو کرتے ہیں جذبے سے, لیکن حقیقت حال جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بھی نظر وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. جذباتی بات کرنے سے تو کوئی حاصل وصول ہے ہی نہیں نا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اگر ہم جذباتی باتیں کرتے رہیں گے. اچھا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اس میں جو ہے نا سارے گاؤں کو بٹھانے کی ضرورت ہے, سمجھے نا. یہ سارا خلیج, سارے اسلامی برادر ممالک, اقوام متحدہ, خطے کے ممالک اور دوسرے لوگ, چائنا انکلوڈنگ, ہمیں سب کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پانی کے معاملے پہ, پانی کا معاملہ ان معاملات سے زیادہ نازک ہے. OIC کو اس پہ کردار نہیں ادا کر سکتا؟ ضرور ہمیں چاہیے نا, ہم کسی کو انگیج کریں, ہم کوئی فورم انووک کریں, ہم اور تمام جتنے بھی راستے ہمارے پاس ہو سکتے ہیں انہیں ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ پانی کے معاملے کو پرمیننٹلی کسی طرح سالو کر سکے آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جی ضرور. بات انہوں نے صحیح کی ہے, لیکن اس کے اندر 1-2 پہلو ہیں جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ڈی جیورو پوزیشنز, کہ یہ آپ ماشاءاللہ PhD ہیں, آپ یو انڈرسٹینڈ ڈی جیورو. ایک ہوتی ہے ڈی فیکٹو پوزیشنز, کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے, آپ کو زندگی جو ہے آن گراؤنڈ کے ساتھ لے کے چلنی پڑتی. ٹھیک ہے, ایسا ہی. اور یہ جو جیو پالیٹکس ہے اس میں تو یہ سب سے بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. کیا OIC نے غزہ میں کچھ کر لیا؟ نہیں کیا. کیا اسلامی ملکوں نے غزہ میں کارنیج کو رکوا دیا؟ آج میں فرینچ پریزیڈنٹ کی سپیچ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ Israel should be stopped going into رملہ. لیکن کبھی ہمارے کسی ملک نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سن تزو کا میں ایک کوٹیشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں, who is known as a scholar, اور ہم چائنیز رول کو اپنے ساتھ مت بھولیں. سن تزو نے یہ کہا ہے, if the enemy is stronger, avoid war. But if the question of existence comes, fight back. مطلب یہ سمپل سی لاجک ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں within 10 years آپ نے 2 سپر پاورز کو شکست دے دی تھی. آپ تھوڑے سے لوگ تھے, بٹ you had the resolve, you had the will power to do that. وہ ول پاور آپ کو آج پیدا کرنی ہے اپنے اندر, پھر ہی آپ آگے جا سکتے. تعداد کبھی بھی اہم نہیں ہوتی, جذبہ اہم ہوتا ہے. ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. یہ مطلب یہ ہماری قوم کو بھی پتا ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ لالی پاپس کے جی وہ OIC کر دے گا, یہ کر دے گا, نہیں کوئی نہیں کرے گا. اور الحمدللہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین فوج ہے, بہترین آرمی پاکستان آرمی ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پیچھے قوم کو کھڑا ہے, قوم پوری ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ. 25 کروڑ عوام ساتھ کھڑی ہے. جن کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید یہ اندر سے تقسیم ہے اور یہ ساتھ نہیں دیں گے, وہ آج قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری بات میں بتاؤں, جو سندھ انڈس واٹر ٹریٹی کے کنسرن بات, اس پہ میں عرض کروں کہ دیکھیں
وہ آلریڈی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اس کو برج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر انڈیا کو تو اختیار ہے ہی نہیں نا, نہیں اختیار, وہ کچھ اس میں ماڈیفیکیشن نہیں کر سکتا, اس میں چینج نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم اس معاہدے پہ ابھی بھی قائم ہیں. ہم کچھ نہ کریں نا, ہڈیارہ ڈرین اور فاضلے کا ڈرین, یہ 2 ڈرین ہیں جو لاہور میں انٹر ہوتے ہیں وہاں سے انڈیا سے, اور یہ وہ ڈرین ہیں جو ساری پولوشن لے کے پاکستان میں آتے ہیں. 2 دن میں بند کر سکتے ہیں ہم. وہ تو پانی روکنے میں 20 سال لگائے گا, چائنا تھوڑی ہے, انڈیا ہے, وہ 20 سال لگائے گا. اس کے بعد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, اتنی ساری رشوتیں چلتی ہیں وہاں پر بھی. ہم تو 2 دن میں روک کے پورا پنجاب ڈبو سکتے ہیں ان کا, گندے پانی سے, صاف سے نہیں. یہ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ پانی یہاں پہ آ رہا ہے. ویسے بھی دیکھیں جی, ڈیمز کو جب آپ بند کرنا چاہیں تو جو انفلو ہے اپر ریپیرین کا, وہ تو چلتا ہے نا. ڈیم کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کے جب ایکسیڈ کرتا ہے دین اٹ ول اسٹارٹ اوور فلوئنگ اٹ. اگر وہ ابھی اوور فلو کرے گا تو اٹ ول بریک دی گیٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹ از ناٹ ایزی. تو انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, پانی کو دوسری طرف لے جانے کے لیے یو نیڈ انارمس منی اینڈ ٹائم. وہ بٹ آئی گیو دیٹ کریڈٹ ٹو انڈیا کہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں. ہاں, لیکن وہ 10 سال پچھلے 25 سال سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ پچھلے 25 سال پہلے بھی جب بی جے پی نے اپنی کمپین چلائی تھی تو اس کا یہ حصہ تھا. رام مندر کے ساتھ ساتھ یہ بھی پارٹ تھا اس کا. اب بھی ہے. ہاں, تو لیکن وہ ایسا نہیں ہے. پھر پاکستان, ہم تو کہتے ہیں نا, جیسے بلاول نے کہا کہ یا تو پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا دریائے سندھ میں. تو وہ ہم موجود ہیں انشاءاللہ اور کریں گے. یہ سب ہم نے جتنی سب چیزیں, جو اتنی میزائل اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں, کسی شادی بیاہ میں بجانے کے لیے تھوڑی بجائیں گے. یہ بات تو اکثر ہی سننے میں آتی ہے اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. بہرحال پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اب مودی صاحب نے غلطی کی ہے تو خمیازہ تو ان کو بھگتنا ہی پڑے گا. خطے میں جو امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس پر اس کو پائیدار بنانے کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ضرور دیجیے, کیونکہ وقت اب تھوڑا کچھ کم رہ گیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ عبید شاہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. جی امن کے حوالے سے دیکھیں, اس کی جو ہے نا ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم کرکٹ ڈپلومیسی ہے, جیسے ٹرین ڈپلومیسی ہے, جیسے اور دوسری چیزیں جنرل مشرف کے دور میں کافی بہتر ہوئی, کوششیں ہوئی. نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کوششیں کی, بٹ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہیں ایسے انڈیا کی طرف جو روگ ایلیمنٹ ہیں جو اس معاملے کو سیبوٹیج کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی بہتر مستقل قسم کے فورمز جو ہے وہ تشکیل دیے جانے چاہیے. میں دوبارہ پھر بھی یہ بات کہوں گا, حالانکہ ہمارے دونوں مہربان ساتھیوں نے کہا کہ سفارتی فورم پہ کوئی حاصل وصول نہیں ہے. بات دنیا دیکھیں, فلسطین کے حالات, میں یہ نہیں کہا کہ حاصل وصول نہیں, مطلب آپ میں اپروچ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ فلسطین کے واقعے میں کچھ بھی نہیں ہوا, تو فلسطین کے حالات اور تھے. ہم تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر بات ہماری جان پہ آ گئی تو. ہم پاکستان ہیں, ہم ایٹمی طاقت ہیں, اگر بات ہماری زندگی موت کی آ گئی تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے, دور تک جا سکتی ہے. ہمیں اس بات کا احساس بھی تو عمران خان صاحب پچھلے دور میں جب تھے, ناصر صاحب نے کہہ دیا ہے نا, کہتی ہیں ہم نے یہ شادیوں میں چلانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے, انہوں نے تو بتا دیا نا یہ بات. لیکن اس حوالے سے ہمیں کافی جو ڈپلومیٹک فورمز ہیں ان پر یہ بات ہمیں کافی کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر دوبارہ اس کی زور دیتا ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, ایک جواب اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک زوردار جواب جو ہے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے نیڈڈ ہے, ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے ہر ممکن کوشش, جیسے آپ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کوٹ ایک چائنیز لیڈر کا پیش کیا نا کہ آپ لڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں کہ لڑائی نہ ہو, لیکن اب معاملہ زندگی اور موت کا ہے, آپ کی بقا کا ہے, تو پھر آپ پوری طاقت سے لڑی لیں. بالکل, ایک دفعہ, پھر ایک ہی دفعہ لڑائی ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہنا کہ ڈپلومیٹک پہ کام نہیں ہو رہا ہے, ناٹ کریکٹ. کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک انکلوڈنگ امریکہ, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف اینڈ سعودیز, ایرانینس, فرینچ, جرمنس, یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی بیان آ گیا تھا, ایون برٹش. دے آر آل ٹرائنگ ٹو کنوین سم سارٹ آف اے ارینجمنٹ جس میں بات چیت آگے چلی جائے. تو میں چاہتا ہوں, میرا اپنا ویو ہے, یو کین ڈفر, وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اوپن ڈائلاگ, ناٹ. میں خود بہت بیک چینل کے دیکھا میں نے, اور آئی بین لٹل بٹ انوالوڈ آلسو,
یہ بالکل بیکار ہے. اٹ ہیز ٹو بی اوپن ڈائلاگ, اور ہمارے 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, فرسٹ, انڈس بیسن مسٹ بی ریسپیکٹڈ ٹھیک ہے, ٹریٹی. ٹھیک ہے. یہ دس از دی فرسٹ ٹھیک کنڈیشن ہے. آف ٹاکس. ٹھیک, دوسری جو ہے ہماری کہ واٹر شوڈ نیور بی اسٹاپڈ. ٹھیک ہے, اور تیسرا, کشمیر شوڈ بی آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے, یہ تینوں کنڈیشن ٹاک کے اندر ہونی چاہیے. ادروائز اگر وہ انڈس بیسن کو ایبروگیٹ کرتے ہیں ون سائیڈڈ, دین وی ہیو اے رائٹ ٹو ایبروگیٹ شملہ ایگریمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. جی جی ناصر صاحب, آپ بھی جلدی سے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا جنگ, ہمیشہ سے امن کے لیے کوشش کرتا رہا ہے پاکستان, لیکن جو آر ایس ایس کی سوچ ہے نا, وہ اس ملکوں میں رہنے والے عام لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دیتی. اصل پریشر تو وہیں سے تھا نا. وہ آر ایس ایس کی یہ سوچ اور اس مودی کا نفسیاتی ہونا اور اجیت دوول جیسے گھٹیا شخص کا ایک سلامتی کونسل کا ممبر ہونا, یہ انڈیا کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبید شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ ناصر رحیم لودھی صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور مودی صاحب کو اب یہ سوچ لینا ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام کی جانب سے تو 2 ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, اور مودی صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور وقت نکل جائے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.